الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنام وعلى آله وصحابته الكرام وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القيام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا مثيل له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا سيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا زدنا علما، اللهم ربنا زدنا علما، اللهم ربنا زدنا علما. ہر طرح کی حمد و ثنا، ستائش، تعریف، توصیف، کبریائی، بزرگی اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کائنات کا مدبر، منتظم، مربی اور پالنہار ہے، اور جو ذات باری تعالی حقیقی معنوں میں تمام مخلوقات کی عبادتوں اور بندگیوں کی کا صحیح معنوں میں مستحق اور حقدار بھی ہے۔ بعد ازاں صلاۃ و سلام اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں امام الانبیاء سید الثقلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات اقدس و مقدس اور وہ شخصیت مبارکہ اور مطہرہ کہ جسے رب کائنات نے تمام اہل کائنات کے لیے رحمت کائنات، امام کائنات اور پیغمبر کائنات بنا کر اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا، اور جن کی ذات اقدس و مقدس کو، شخصیت مبارکہ اور مطہرہ کو ہم تمام بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے ایک مشعل اور ایک مینار نور قرار دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، مختصر حمد و صلاح کے بعد آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اور اسی ضمن میں نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کے ذکر کرنے کی بھی سعادت حاصل کی گئی ہے۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں میں زیادہ طول نہ دیتے ہوئے انشاءاللہ بڑے مختصر انداز میں انہی دونوں نصوص کی روشنی میں چند اہم باتیں، بنیادی باتیں ایک ایسے سلگتے ہوئے موضوع سے متعلق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے یقینی معنوں میں بڑا حساس موضوع ہے، بڑی برننگ ٹاپک ہے، اور آج کے اس دور میں جبکہ شر، فتنے اور فساد کا ظہور عیاناً بیاناً ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں اس قدر ترویج و اشاعت پا رہے ہیں
کہ جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ انہا ستکون فتن کقطع اللیل المظلم فقیل ما المخرج منها یا رسول اللہ قال الکتاب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جھرمٹ ہے، ایک جمگھٹا ہے، آپ کا دربار آپ کے اصحاب سے سجا ہوا ہے۔ آپ نے اصحاب کے درمیان ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھیوں، ایک وقت آئے گا کہ تمہارے اپنے معاشرے میں، تمہارے اپنے سماج میں فتنوں کا، شر اور فساد کا ایسا نزول ہوگا کہ جس طریقے سے شب دیجور کے اندر ٹامک ٹوئیاں مارتی ہوئی راتوں میں اندھیرے کی ٹکڑیاں ہوتی ہیں، تاریکیوں کی ٹکڑیاں ہوتی ہیں، ایسے ہی تمہارے اپنے گھروں میں، اپنے معاشروں میں، اپنے بازاروں میں اور شاپنگ سینٹروں میں اور تمہاری اپنی گلیوں اور نکڑوں پر اس طریقے سے فتنوں کا نزول ہوگا کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کی قسم، یہ قرب قیامت کی نشانی بتائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ پیشین گوئی میں سمجھتا ہوں اگر آج ہمارے اپنے دور میں حرف بحرف صادق ثابت نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ کوئی دوسرا دور آنے والا نہیں ہے، کیونکہ آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے، چینلوں کے ذریعے سے، جس انٹینا کے ذریعے سے، ٹی وی اور ویب سائٹ کے ذریعے سے ہمارے اپنے گھروں کے اندر، ہمارے اپنے شہروں کے اندر، بستیوں کے اندر اس طریقے سے یہ فضائی شر، فتنے، فساد، اباحیت، انارکی، بھرشٹاچار، کرپشن، اس طریقے سے دشمنان اسلام نے اس کی ترویج و اشاعت شروع کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دوسری پیشین گوئی جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا سیعود کما بدأ فطوبى للغرباء۔ اے میرے ساتھیوں، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، اسلام نہایت ہی قسم پرسی کے عالم میں شروع ہوا۔ اسلام کا آغاز، اسلام کی ابتدا بڑی بے چارگی کی کیفیت میں، اجنبیت کے عالم میں، اور سیعود کما بدأ، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کے اوپر اجنبیت کی کیفیت چھا جائے گی۔ اسلام کو جاننے والے، ماننے والے، پہچاننے والے، اسلام پہ چلنے والے لوگ بہت کم ہوں گے۔ اسلام اپنے ہی لوگوں میں اجنبی ہو جائے گا، بیگانہ ہو جائے گا۔ فطوبى للغرباء، پھر اے میرے ساتھیوں، ایسے وقت میں جو لوگ اسلام کو تھوڑے بہت جاننے والے ہوں گے، پہچاننے والے ہوں گے، اسلام پر چلنے والے ہوں گے، میں انہیں جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کی قسم، آپ کے درمیان آ کر کے مجھے جو انبساط اور جو راحت اور جو دلی سکون محسوس ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے بچھڑے ہوئے بھائیوں کے درمیان موجود ہوں۔ ایسے بیگانے شہر کے اندر، بیگانے بستی کے اندر، جہاں ایک دوسرے کو جاننا پہچاننا مشکل ہو، ایسے وقت میں اور ایسے شہر میں آ کر کے آپ کے درمیان مجھے زمانے سے اس وقت کا اشتیاق رہتا ہے اور انتظار کرتا ہوں کہ اللہ مجھے توفیق دے آپ کے درمیان آؤں، اور کوشش کرتا ہوں دوسرے کمپنیوں کے اندر، سرکار جازے، سرکار فلاح، سکن بلدیہ اور آپ کا سرکار وخم ادھر تنہ بیکا میں ہے، میں کوشش کرتا ہوں وہاں پہنچنے کی، اور چاہتا ہوں کہ اللہ حتی المقدور مجھے جس چیز کی توفیق دے اور دین کی ترویج و اشاعت کے تعلق سے وہ پیغام میں من وعن اللہ رب العالمین کی شریعت کے تعلق سے جو کچھ جانتا ہوں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہم سب کو ہمیشہ، ہر آن اور ہر لمحہ حق بات کہنے، حق بات سننے اور حق بات سنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگوں کا پرابلم کیا ہے میرے بھائیوں، ٹریجڈی کیا ہے، المیہ کیا ہے کہ ہم کہتے زیادہ ہیں، بولتے زیادہ ہیں، سنتے سناتے زیادہ ہیں، لیکن عمل کی منزل پہ اور عمل کے میدان پہ ہم آ کر کے کھوکھلے ہو جاتے ہیں اور زیرو ان زیرو نظر آتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا وقت کتنا مبارک وقت تھا کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کننا اذا تعلمنا من القرآن 10 و 20 آیہ
ما كنا نتجاوزهن الا اذا تعلمنا العمل بهن، کہ میرے ساتھیوں ایک وقت تھا کہ ہماری اپنی زندگیوں میں ایک ایسی گھڑی بھی تھی کہ ہم جب قرآن کی 10 آیتیں یا 20 آیتیں سیکھ لیتے، یاد کر لیتے، حفظ کر لیتے، تو ہم ان 10 آیتوں یا 20 آیتوں کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ جب تک کہ ان 10 اور 20 آیتوں پر عمل کرنا سیکھ نہیں لیتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام کا دین کے تعلق سے ان کا اپنا ذاتی شغف، ان کا اپنا ذاتی عملی طور پر جو احساس تھا، جو شعور تھا، جو وجدان تھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو تلقین فرماتے، ہدایت فرماتے کہ میرے ساتھی تعالو نجلس نزدد ایمانا، آؤ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں اور گفت و شنید کرتے ہیں، دین اسلام کی بات کریں گے، ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوگی، ہمارے ایمان کے اندر اللہ بالیدگی نصیب فرمائے گا۔ یہ صحابہ کرام کا اپنا طرز تھا، ان کا اپنا وطیرہ، ان کا اپنا شعار تھا۔ آج کے دور میں اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی کہ اسلام کے اوپر پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام اپنے ہی لوگوں میں بیگانہ ہو جائے گا، اپنے ہی لوگوں میں اجنبی ہو جائے گا، اسلام کو جاننے والے ماننے والے لوگ کم ہوں گے۔ آج وہ وقت آ چکا ہے، ایسا پرفتن دور، ایسا پرآشوب زمانہ کہ آج کے دور میں اگر آپ کسی کے سامنے سنت کی بات کریں تو سمجھتا ہے کہ یہ بدعت ایجاد کر رہا ہے، اور بدعت کے اوپر اگر آپ نکیر کرتے ہیں تو اس کو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کی قسم یہ سنت کے خلاف بول رہا ہے۔ ایسا وقت ہو گیا، سنت بدعت ہو گئی اور بدعتیں سنت قرار پا گئی، ایسا دور آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ساتھی، میرے بھائی، اگر تمہیں سر کھجانے کی بھی ضرورت پڑے تو اس میں دیکھو کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے تعلق سے بھی کوئی سنت ہے حدیث کی کتابوں میں، تو اس سنت کے مطابق اپنے سر کو کھجانے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متلاسی بنو، جویا بنو، اور اللہ کے رسول کی سنت کے خوگر بنو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی صحابہ کرام کا یہ طرز عمل تھا کہ اللہ نے ان کے بارے میں سرٹیفائی کر دیا، مہر تصدیق سب کر دی، کیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور یہ اللہ تعالی سے راضی ہو گئے۔ ان سے زیادہ مبارک گروہ، ان سے زیادہ پارسا، پاک طینت اور نفوس قدسیہ اور کون سا گروہ ہو سکتا ہے؟ ہم تمام اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر انبیاء کرام کے بعد، پیغمبران اعظام کے بعد، ساری امتوں میں سب سے مقدس ترین، سب سے افضل ترین گروہ صحابہ کرام کا گروہ، اور انہی صحابہ کرام کے طرز عمل کو دیکھ کر رب الارباب نے، رب صمد نے، رب لم یزل ولا یزال نے ہم تمام اہل اسلام کے بارے میں یہ ہدایت فرمائی ہے قرآن کریم کے اندر کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اے میرے نبی کی امت کے لوگوں، تمہارے بعد میں آنے والے لوگ اگر تمہارے ہی ایمان کی طرح سے ایمان لے آئے، تمہارے ہی ایمان کی طرح سے اگر تمہارے بعد میں آنے والے لوگوں نے بھی ایمان لایا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یقیناً یہ لوگ بھی تمہاری طرح سے ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ مفہوم کیا نکلا؟ پتہ کیا چلا کہ اگر ہمارا ایمان، ہمارا عمل، ہمارا عقیدہ، ہمارا طرز تمدن، ہماری طرز معاشرت، ہمارا عمل اور ہمارا سویلائزیشن، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر صحابہ کرام کی ڈگر سے، ان کی روش سے یکسر منہ ذرا بھی منحرف ہے، تو یقیناً پھر ہمیں اپنے ایمان اور اپنے اسلام، اپنے دین کی خیر منانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تمہارے بعد میں آنے والے لوگ تمہارے ہی طرح سے
ایمان لے آئے فقد اہتدوا تو یقیناً یہ ہدایت کی روش پر ہوں گے۔ صحابہ کرام کا ایمان کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، زبان رسالت سے نکلے ہوئے احکام اور ہدایات اور آپ کے مواعظ، آپ کے نصائح کے ایسے خوگر تھے کہ صحابہ کرام اگر سوئے اتفاق سے، سومیہ قسمت سے اگر نبی کریم کی کسی مجلس میں شریک نہ ہو پاتے تو دوسرے صحابہ کرام سے پوچھتے کہ اللہ کے رسول نے آج کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے اپنے گھروں میں، ہماری اپنی لائبریریوں میں، ہمارے اپنے آرگنائزیشنز میں، اپنی آفسوں میں، سینٹروں میں اللہ کے رسول کی حدیثوں پر مشتمل بڑے بڑے انسائکلوپیڈیاز، علمی موضوعات کی کتابیں موجود ہیں، حدیث کی کتابیں موجود ہیں، اور ہم اپنے طرز بود و باس میں، نشست برخاست میں، گفت و شنید میں اور خورد و نوش میں، گفتار کردار میں، لین دین میں، طرز تعامل میں ذرا بھی فکر نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول کی سنت اس میں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کتنی مبارک ہستیاں تھیں اور کیسے نفوس قدسیہ تھے یہ لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انہی صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اصحابی اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کا خوف پیدا کرنا، اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے تعلق سے کبھی بھی اپنی زبانوں کو دراز نہ کرنا۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے میرے بھائیوں، اور ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہے تمام اہل اسلام کا کہ سارے کے سارے صحابہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے سب جنت کے مستحق اور حقدار ہیں، سب جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ شریعت کے اندر ہم سے وہی مطالبہ کیا گیا کہ کام وہ کرو جو صحابہ نے کیا، کام وہ کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، معلم اول نے اپنے شاگردان رشید کو سکھایا۔ شریعت کے اندر کوئی بھی کام اجر و ثواب کی نیت سے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ایک اصولی بات جو صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر کے آج تک سارے اہل علم، سارے فقہا، سارے مجتہدین، محدثین، ائمہ اربعہ، سارے کے سارے اکابرین امت نے اس امت کے لوگوں کو دیا ہے، کیا ہے کہ اصولی چیز کہ شریعت کے اندر اجر و ثواب کی نیت سے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کام یہ عمل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ممکن تھا کہ نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے، یا کم از کم آپ کے صحابہ اس پر عمل درآمد کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر کر سکتے تھے اور نہیں کیا ہے تو ہمیں بھی توقف کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ لینا چاہیے کہ صحابہ نے کر سکنے کے باوجود، امکانی گنجائش کے باوجود اگر نہیں کیا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ کام پھر بدعت ہے، یہ دین کا حصہ اور دین کا جز نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس کسی نے بھی، کوئی فقیہ وقت ہو، مجتہد دورہ ہو، متکلم زماں ہو، اپنے وقت کا کتنا بڑا امام کیوں نہ ہو، اگر کوئی ہماری اس شریعت کے اندر، دین کے اندر کسی ایسی چیز کو ایجاد کرتا ہے جو نہیں ہے تو وہ ہماری شریعت کا حصہ نہیں ہے، ہماری شریعت کا جز نہیں ہے، ہماری شریعت میں سے وہ چیز نہیں ہے، بلکہ وہ بدعت کے قبیل سے ہے۔ فَهُوَ رَدٌّ، وہ اس کا عمل بھی مردود ہے اور ایسے عمل کو ایجاد کرنے والا بھی مردود ہے۔